پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج قومی سلامتی کمیٹی کا انتہائی اہم اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوا، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے شرکت کی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے آج اس کا بائیکاٹ کیا تھا، وہ اس میں نہیں گئی. اس کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں کی واضح الفاظ میں مذمت کی گئی ہے اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ گہری یکجہتی کا اظہار کیا گیا ہے. اعلامیہ پڑھتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے اپنے کن خیالات کا اظہار کیا، جو اس کے چیدہ نکات تھے، ذرا دیکھ لیجئے. قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ. آج کے اس اجلاس میں قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی نے دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں کی واضح الفاظ میں شدید مذمت کی اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ گہری یکجہتی کا اظہار کیا. کمیٹی نے دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو ختم کرنے، لاجسٹک سپورٹ کے انسداد اور دہشت گردی و جرائم کے گٹھ جوڑ کو ختم کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان اور عزم استحکام کی حکمت عملی پر فوری عمل درآمد پر زور دیا. کمیٹی نے پروپیگنڈا پھیلانے، اپنے پیروکاروں کو بھرتی کرنے اور حملوں کو مربوط کرنے کے لیے دہشت گرد گروپوں کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بڑھتے ہوئے غلط استعمال پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور اس کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات پر. پاکستان تحریک انصاف نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا. کل انہوں نے فیصلہ کیا تھا اور ایک 14 رکنی وفد کا اعلان بھی کیا تھا، لیکن بہرحال رات گئے ان کی ایک میٹنگ ہوئی، صبح ایک پریس کانفرنس ہوئی. شرط عائد کی گئی تھی کہ عمران خان سے رابطہ کروایا جائے، ملاقات کرائی جائے. وہ نہ ہو سکا تو پھر اس اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا. کل کیا ہوا تھا، آج کیا ہوا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف نے اپنے اتحادیوں سے بھی مشاورت کی تھی؟ ہمارے ساتھ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب موجود ہیں، سربراہ ہیں مجلس وحدت المسلمین کے. علامہ صاحب بہت شکریہ، خوش آمدید. علامہ صاحب، کل پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آج جو ہو رہا تھا، آپ سے اور کیا دیگر اتحادیوں سے پی ٹی آئی نے مشاورت کی تھی اس سلسلے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. دیکھیں، پی ٹی آئی کے حوالے سے تو آپ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے بات کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا پارلیمانی ان کی پارٹی نے، اور یہ طے ہوا تھا کہ پولیٹیکل کمیٹی میں اس فیصلے کو لے کے جائیں گے اور آخری جو فیصلہ ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کا ہوگا، ان کا پولیٹیکل کمیٹی کا. تو میرے خیال میں انہوں نے ان کو اجازت نہیں دی. جہاں تک تعلق ہے ہمارا، تو ہم نے آئین تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے میری بات ہوئی تھی جناب محمود خان صاحب کے ساتھ. تو وہاں ہمارے اندر ایک یکسوئی تھی کہ جس طرح سے پاکستان کو مشکلات درپیش ہیں اور پاکستان خطرناک امن و امان کے بحران کا شکار ہو چکا ہوا ہے اور ہمارے ملک کے اندر تباہی و بربادی پھیل رہی ہے اور یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، تو اس کے لیے پوری پارلیمنٹ یعنی سینٹ کو بھی اور قومی اسمبلی کو بھی مشترکہ اجلاس بلانا چاہیے. 4 دن 5 دن 3 دن ڈبیٹ ہونا چاہیے ملک کی موجودہ صورتحال کے اوپر، اور پھر پارلیمنٹ کو جو ہے آن بورڈ لیتے ہوئے فیصلے کیے جائیں، تاکہ اگر پارلیمنٹ کی اور پاکستان کے عوام کی اگر کسی فیصلے کو سپورٹ حاصل ہوگی تو وہ نتیجہ بخش ہوگا. اگر پارلیمنٹ ارریلیونٹ ہو، سینٹ ارریلیونٹ ہو، پاکستان کے عوام ارریلیونٹ ہو، تو اس طرح کے فیصلے جو ہے ان کا کوئی خاص طرح نتیجہ نہیں نکلا کرتا. عوام کی حمایت، پبلک اوپینین ساتھ ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں ہمارے جو موجودہ حکمران ہیں ان پر عوام اعتماد نہیں کرتے. یہ فارم 47 کے تحت آئے ہیں، عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کے آئے ہیں. یہ ملک کو بحرانوں سے نہیں نکال سکتے. کوئی بھی ہے، ایک گھر کا باپ ہونا، 5-10 بندے ہوں اور بچے باپ پر اعتماد نہ کرتے ہوں تو باپ گھر کے مشکلات حل نہیں کر سکتا. اس کے حوالے پھر ذمہ داری کرنی پڑتی ہے جس پر باقی سارے اعتماد کرتے ہیں. پاکستان ہے نا، کسی کی ذاتی ملکیت تو نہیں ہے نا، کوئی میراث تو نہیں ہے نا کسی کی ہے. پاکستان کے عوام کا ہے. تو پاکستان کے عوام جن پر اعتماد کرتے ہیں اس وقت بحرانوں سے نکال سکتے ہیں. دیکھیں، ہر دن نامنی پھیلی ہے، ہر دن نامنی پھیلی ہے، ہر دن نامنی پھیل رہی ہے، ہر دن مشکلات بڑھ رہی ہیں. یہ ناکام ہو چکے ہیں پاکستان کے مسائل حل کرنے میں. اس کا ایک اجلاس ہونا چاہیے تھا، اس میں یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی. لیکن بہرحال قومی سلامتی کی جو پارلیمانی کمیٹی کا ایک ان کیمرہ اجلاس آج ہوا ہے، اس کے ہونے میں بھی کیا حرج ہے؟ اس میں بھی تو ظاہر ایک بریفنگ دی جا رہی تھی، اس پر بھی ایک مشاورت بھی ہو رہی تھی. دیکھیے، ان کیمرہ ہو یا آپ کا شرکت نہ کرنا یہ صحیح فیصلہ ہے؟ بالکل صحیح فیصلہ ہے. آپ کیوں ریلیونٹ کرتے ہیں پارلیمنٹ کو؟
آپ کیوں ریلیٹ کرتے ہیں اپنے اداروں کو؟ سب کو بلائیں، ملکی حالات ان کے سامنے رکھیں، ان کیمرہ رکھیں، اوپن کیمرہ رکھیں. ملک اس وقت تباہی کی طرف جا رہا ہے، سب جانتے ہیں تباہی کی طرف جا رہا ہے. کس طرح سے دہشت گردی تیزی سے بڑھ رہی ہے، کس طرح سے ہر روز آئے دن عام شخصیات بھی ماری جا رہی ہیں اور قتل ہو رہی ہیں. نہ کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنا اس کے بعد آپ کے جی فلاں ہے فلانی ہے. بلاخر ہم پاکستان کے بیٹے ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں، تو آپ ہماری رائے کو تو لیں. وہ ہماری رائے یہ ہے کہ پوری پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیا جائے، وہاں پر 3-4 دن ڈبیٹ کروائیں، لوگوں کی باتیں سنیں، جن علاقوں کے اندر حالات بدتر ہیں ان کی باتیں سنیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اس کے بعد فیصلے کریں. صحیح ہے. علامہ صاحب، آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے شرکت کی اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہوا کہ پی ٹی آئی اس میں نہیں آئی. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ ایک آئندہ ایک اتحاد بھی بنانے جا رہے ہیں، تحریک تحفظ آئین میں شامل جماعتیں وہ بھی مولانا کے ساتھ اتحاد کی خواہش مند ہیں. تو مولانا کی اوپینین اس معاملے میں اگر ڈفرنٹ ہے تو کیسے کنسنسس ڈیولپ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے تو افسوس کا اظہار کیا ہے کہ پی ٹی آئی اور جو لوگ آج نہیں آئے. دیکھیں، یہ ان کا موقف ہو سکتا ہے. ہمیں بھی افسوس ہے کہ ایسے حالات اور ایسی صورتحال پیدا نہیں کی گئی کہ جس میں ہم وہاں جا سکیں. دیکھیں، پاکستان کا عمران خان پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، عوام اس پر اعتماد کرتے ہیں. آپ ان لوگوں کو آن بورڈ لیں. اگر پاکستان بچانا ہے تو ہمیں اپنے ماضی سے بھی سبق سیکھنا چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے. عمران خان کو آپ منفی کر کے اور مائنس کر کے پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں کر سکتے. ذہن میں رکھ لیں، یہ اصول ہے. کوئی اگر سوشل سائنس بھی پڑھا ہوا ہے تو جب عوام نے ساتھ نہ ہو تو کسی مسئلے کا بھی حل نہیں کر سکتا. پاکستان کے عوام ساتھ نہیں ہیں، ان کا اعتماد نہیں ہے. لیکن سر اس میں حکومت کا خیال یہ ہے کہ بہرحال ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کی ایک لیڈرشپ ہے اور اس لیڈرشپ کو فیصلہ کرنے کا عمران خان ہی نے اختیار دے رکھا ہے. تو ایسے میں اگر پولیٹیکل پارٹی نے فیصلہ کیا ہے تو انہیں آنا چاہیے تھا. یہ آپ کی کنٹینشن یہ ہے کہ ایک سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا چاہیے، 5 دن اس پہ بحث ہونی چاہیے، وہ سود مند ہوگا. لیکن پی ٹی آئی کی شرط یہ نہیں ہے. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم اسی میں بھی آنے کے لیے تیار تھے اگر ہماری عمران خان سے ملاقات کرا دی جاتی. تو آپ کا نقطہ نظر مختلف ہے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا، اور پی ٹی آئی کا نقطہ نظر مختلف ہے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا. دیکھیں، میرے خیال میں اگر عمران خان سے پوچھا جاتا نا وہ بھی ہماری بات ہی کرتے ہیں. میرے خیال میں میں یہ سوچتا ہوں. دیکھیں، اس پارٹی کے لیڈر عمران خان ہے. آپ دیکھ لیں کہ نون لیگ کے لیڈر نواز شریف صاحب ہے. نواز شریف کے ساتھ مشورہ کیے بغیر کوئی فیصلہ کر سکتا ہے؟ پی ٹی آئی پیپل پارٹی کے زرداری صاحب ہیں یا بلاول زرداری صاحب ہیں تو کوئی کر سکتا ہے ان کے بغیر ان کو بالکل الگ کر کے؟ پی ٹی آئی کی قیادت آپ جو بھی کریں عمران خان صاحب کے پاس ہے. عمران خان کے ساتھ علاوہ پی ٹی آئی کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کو آن بورڈ لینے دینا چاہیے، ملانا چاہیے. کیوں نہیں ملاتے ہیں؟ اگر آپ سمجھیں کہ پاکستان کے حالات تباہ و بربادی کی تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں تو کیا حرج ہے ملانے میں، بات کرانے میں؟ پاکستان کو بچانے کے لیے کیوں نہیں ملاقات کراتے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن پھر کنفیوژن کیا ہے سر؟ آپ کل افطار ڈنر پہ آپ بھی موجود تھے اور جس ٹیبل پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے سر آخر میں ڈنر کے بعد، وہاں پر سلمان راجہ بھی تھے، بیرسٹر گوہر بھی تھے، اسد کیسر بھی تھے، آپ بھی وہاں پر موجود تھے. اور جو وہاں بات چیت ہو رہی تھی اس میں پی ٹی آئی بڑی مطمئن تھی کہ ہم اس میں جا رہے ہیں اور صحیح فیصلہ کر رہے ہیں. رات میں پھر فیصلہ بدل گیا. کیا ہوا آپ کے خیال میں؟ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ کیونکہ آپ اس سارے معاملے کے گواہ تھے، گواہ ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ بڑے دلائل دیے جا رہے تھے اس ٹیبل پہ بیٹھ کے. دیکھیں، انہوں نے وہاں پر بھی بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا تھا کہ ہمارا فیصلہ رات کو میٹنگ ہم نے اصولی طور پر تو پارلیمانی جو ہماری پارٹی کا فیصلہ ہو چکا ہے. ہماری جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس نے اس کی توثیق تائید کرنی ہے یا اس کو ریجیکٹ کرنا ہے. تو رات ان کا میرے خیال میں دیر تک ان کا پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا. تو پارٹیاں جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں جہاں پر ڈبیٹ ہوتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ بس آن آف بٹن آن آف آن آف، ایسے تو نہیں ہوتا ہے نا. لیکن کل شیخ وقاص اکرم علامہ صاحب ایک اچھی روایت ہے پارٹیز کے اندر، کل شام ڈفرینس اوپینین بھی ہوتا ہے. جی کل سر شیخ وقاص اکرم صاحب تھے میرے سے، انہوں نے کہا کہ جی پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جا رہے ہیں، اگر وہ ریڈی ہے تو میں اچھا چلے میں کچھ دیر میں وہ سنوا دیتا ہوں. لیکن شیخ وقاص کل میرے شو میں کہہ رہے تھے کہ جی یہ پولیٹیکل کمیٹی کا فیصلہ ہے کہ ہم کل کے اس اجلاس میں جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو عامر ڈوگر صاحب نے پریس ریلیز جاری کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم عمران خان سے ملاقات کا مطالبہ کرتے ہیں اور اگر ملاقات نہ بھی کرائی گئی تو بھی ہم اجلاس میں جائیں گے. تو سر کہانی تو رات کو پھر بدلی ہے. دیکھیں نا، یہ پولیٹیکل
کیسے کہتے ہیں پارلیمانی کمیٹی کے فیصلے تھے، بعض اوقات لفظ وغیرہ آگے پیچھے جاتے ہیں. وہاں پر بیرسٹر گور صاحب نے کل جب شام آپ تھے وہاں پر، بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ ہماری پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ہے، اس کو اب رات کو ہماری میٹنگ ہوگی پولیٹیکل کمیٹی کی، وہاں فیصلہ ہم کریں گے. اب تھوڑا بہت لفظوں کا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن بیرسٹر گور صاحب کی جو بات تھی، جو چیئرمین بھی بظاہر ان کے، وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہماری پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس میں ہم نے فیصلہ کیا ہے. اب مزید جو ہے نا جو توثیق اور جو تائید ہے وہ اس نے کرنی ہے، ریجیکٹ کرنا ہے، وہ پولیٹیکل کمیٹی ہے. ادارے ہیں ان کے، اداروں میں فیصلے ہوتے ہیں، ایک ادارے نے فیصلہ کیا، دوسرے نے اس کو کہا، اور جو اصل جہاں سے آخری فیصلہ ہونا تھا انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے. یہ تو میرے خیال میں نیچرل سی چیز ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد فیصلہ بھی ہو جاتا ہے. تو ہمیں تو اس میں زیادہ وہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کوئی پتہ نہیں کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا ہے. آپ ان کے بارے میں سوچیں جو ملک تباہی و بربادی کی طرف جا رہا ہے. انہوں نے پارلیمنٹ کو ریلیونٹ کیا ہوا ہے، سینٹ کو ریلیونٹ کیا ہوا ہے. کوئی کسی قسم کا یعنی عجیب ہے، جب فیصلے کروانے ہوتے ہیں تو ساری ساری رات وہاں پر آئینی ترمیم کے لیے اجلاس ہوتے ہیں، ساری ساری رات. صحیح ہے. علامہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ ایک الائنس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اب سب مل کے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ شنید ہے کہ انہوں نے کچھ شرائط رکھی ہیں، اسد کیسر صاحب کو بتائیں، اسد کیسر صاحب نے سلمان راجہ صاحب سے کہیں، سلمان راجہ صاحب عمران خان کے پاس لے گئے، وہاں سے گو ہیڈ مل گیا کہ ہاں بات چیت کو آگے بڑھائیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ رمضان کے اندر اندر کوئی بات مثبت سمت میں جا رہی ہے اور واقعی کوئی ایسا الائنس وجود پا رہا ہے جس میں مولانا فضل الرحمان شامل ہوں؟ دیکھیں بعض اوقات ہوتا ہے نا چٹ منگنی پٹ بیا نا، جب فوری چیزیں ہوتی ہیں تو میرے خیال میں ہمیں وقت دینا چاہیے کہ جب ایک اتنا بڑا الائنس وجود میں آ رہا ہے جو پاکستان کے فیوچر کے فیصلے کرنے ہیں اس نے اور پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالنا ہے، تو ان کو آپس میں بات چیت کرنی چاہیے اور چیزوں کو کلیئر کر کے اکٹھے ہونا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی ابہام یا ایمبیگوٹی نہ رہے. تو میرے خیال میں مولانا صاحب کے جو زیادہ تر مسائل ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہے ہیں، تو پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں وہ ان کے ساتھ آن بورڈ ہیں، بات چیت کر رہے ہیں. امید رکھنی چاہیے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی اور انشاءاللہ بہتر ہوگا پاکستان کے لیے بھی اور پاکستان کے عوام کے لیے بھی بہتر ہوگا انشاءاللہ. علامہ صاحب کچھ چیزیں آپ کے بھی علم میں ڈیفینیٹلی ہوں گی کیونکہ آپ بھی ظاہر ہے اتحادی ہیں پی ٹی آئی کے اور اس سارے معاملے میں، اور پھر تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ایک اہم حصہ بھی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو کنسرنز ہیں وہ ماضی سے متعلق ہیں یا مستقبل سے متعلق ہیں؟ میں اندازہ لگا سکتا ہوں، ویسے اگرچہ مجھے اندازہ نہیں لگانا چاہیے، تو ماضی کے حوالے سے تو وہ کہتے ہیں ہم آگے نکل چکے ہیں. انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ وہ تھا، اب کافی حد تک ہم قریب آ چکے ہیں. فیوچر کے حوالے سے ممکن ہے ان کے اور وہ میرے خیال میں ہر سیاسی پارٹی کے ہو سکتے ہیں. دیکھیں وہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہر ایک کے ہو سکتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہونا ہے، یہ حکومت کے جانے کے بعد کیا ہونا ہے. ہم مل کے اس میں کوئی شک نہیں ہے جب یہ سارے باہر نکلیں گے حکومت نہیں چل سکتی، نہیں رہ سکتی، یعنی بیساکھیوں والی حکومت جو ہے، اور چیزیں بدلیں گی. تو وہ چاہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا. ان کی بالآخر ایک سیاسی جماعت ہے، ان کا پولیٹیکل رول ہے پاکستان کے اندر. تو اس حوالے سے آپ سب کو اس بات کا احساس ہے کہ پی ٹی آئی جب آئے گی تو تقریباً پاکستان میں کلین سویپ کرے گی. ایک انقلاب کی صورتحال ہوگی پاکستان کے اندر. جب الیکشن ہوں گے، عمران خان صاحب باہر آئیں گے، تو بالآخر ان کے کنسرنز ہیں، اور میرے خیال میں ایک بڑی پارٹی ہونے کے ناطے سے بڑا دل رکھتے ہوئے پی ٹی آئی کو ان کے کنسرنز کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے. کیا آپ کے خیال میں صرف پی ٹی آئی کو مولانا فضل الرحمان کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا سر فیوچر کے لیے، یا شاہد خاقان عباسی کو بھی ساتھ میں لانا پڑے گا، انہیں بھی کرنا پڑے گا، دیگر اتحادیوں کو بھی شیئر دینا پڑے گا؟ سب کو. آپ کے خیال میں یہ قابل فارمولہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مستقبل میں ایک ایسا رئیس بنائے جس میں باقی اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلے اور اگر انہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ آفر کرنا پڑے تو ان کو بھی کرے؟ میرے خیال میں عمران خان صاحب جس طرح سے پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر ہیں وہ، اور باقی پارٹی، میں نے پہلے کہا کہ پی ٹی آئی نے کلین سویپ کرنا ہے. اس دوران ان سب پارٹیوں کو جو اپوزیشن کی ہیں اور ان کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہیں، ان سب کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے. یہ عقل بھی کہتی ہے اور سمجھداری کا تقاضا بھی یہی ہے، اور فیوچر کو بھی بہتر بنانے کا تقاضا یہ. دیکھیں میری بات سنیں، اگر مضبوط اپوزیشن ہر حال میں ہونی چاہیے، اگر نہ ہو تو خود بنانی چاہیے جنرل اپوزیشن. میرا یہ نظریہ ہے کہ ہمارا کوئی دشمن بھی ہونا لیکن جینوئن پولیٹیکل پرسنالٹی ہے تو اس کو پارلیمنٹ میں لانا چاہیے. وہ ہمارے پر اعتراض کرے، تنقید کرے. دیکھیں دو پہلوان ہوتے ہیں تو کشتی ہوتی ہے، اگر ایک ہو تو پھر رنگ سے باہر نکلنا پڑتا ہے سب کو نا. لہذا عمران خان صاحب کی پارٹی، مجھے امید ہے عمران خان صاحب اتنے وائز اور عقل مند اور سمجھدار ہیں. میرے سامنے انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں سے کہا تھا کہ آپ
مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے اور ان کو ساتھ لے کے چلے. تو میرے خیال میں جب اس حد تک وہ آگے ہوئے ہیں تو آگے چیزیں بھی ایڈجسٹ ہو جائے گی. کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں. بالکل شاید خاقان عباسی صاحب کو بھی ایڈجسٹ کرنا چاہیے, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو بھی ایڈجسٹ کرنا چاہیے, باقیوں کو بھی کرنا چاہیے. یہ حکمت عملی کا تقاضا ہے, عقل مندی کا تقاضا ہے, اور پاکستان کے اندر بہتری لانے کا بھی یہی تقاضا ہے. صحیح ہے. لیکن سر اس میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف انفیکٹ سمجھتی ہے کہ ہمیں عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلانی چاہیے, کیونکہ عمران خان جب تک باہر نہیں آئیں گے تب تک کچھ بھی آگے نہیں ہو سکتا. لیکن جو اتحادی سیاسی جماعتیں ہیں, خاص طور پر شاہد خاقان عباسی, وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جی سڑکوں پر نکلنے کے لیے وہ اس وقت تیار نہیں ہیں. مولانا فضل الرحمان بھی عمران خان کی رہائی کے لیے تو کردار ادا کرنے کے لیے یا تحریک چلانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ نہیں سمجھتے یہ ایک بڑا ڈفرنس تو ہے ان سیاسی جماعتوں کی سوچ کے درمیان؟ دیکھیں ابھی تک تو اس طرح کی باتیں مشترکہ لایا عمل بن رہا ہے. مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر جو بھی کامن چیزیں اس پہ سارے کھڑے ہوں گے اور آگے لے کے بڑھیں گے, اور انشاءاللہ العزیز یہ خود سب کا اکٹھا ہونا بھی نیک شگون ہے. اور عمران خان صاحب کو کوئی زیادہ عرصہ اندر نہیں رکھ سکتا, وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے, پاور ہے. اصل میں وہ قیدی نہیں ہے, یہ باہر والے اب سارے قیدی ہو چکے ہیں. اس کو گرفتار کرنے کے بعد پریشان ہے وہ باہر کیسے آئے, کیسے باہر آنے دیں, ان کو راستہ نہیں مل رہا باہر آنے کا, لانے کا. اس کو یہ خود پریشان ہے. کب تک اس طرح سے رہیں گے یہ پیرالائزڈ لوگ, اپاج پولیٹیشین, اپاج نظام, پیرالائز جو سسٹم ہے ہمارا, یہ کب تک اسے رکھے گا؟ اور پاکستان کو ایسی دلدل میں, بحرانوں کی دلدل میں جو ہے نا وہ لے کے جاتا رہے گا, تباہ کرتا رہے گا پاکستان کو. یہ نہیں چل سکتے. اس لیے پاکستان کے حالات ایسے نہیں ہیں آپ کے خیال میں پاکستان کے سب کچھ اچھا ہے. کوئی جامع حکمت عملی موجود ہے عید کے بعد سر؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ جامع حکمت عملی اب جو ہے وہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم سے بنے گی, اور ادھر سارے اکٹھے ہو کے چلیں گے انشاءاللہ. وہ بھی ہمارے ساتھ دیں گے, ہم سارے اکٹھے ہوں گے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے. آج جو اجلاس ہوا ہے قومی سلامتی کمیٹی کا اہم ترین اجلاس, اس اجلاس میں آرمی چیف کے جو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے جو خطاب کے چند اہم نکات اور پہلو ہیں وہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آرمی چیف نے کہا ہے کہ ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں, کوئی تحریک نہیں, کوئی شخصیت نہیں. پائیدار استحکام کے لیے قومی طاقت کے تمام عناصر کو ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا ہوگا. یہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے. آرمی چیف نے کہا کہ ہمیں بہتر گورننس اور مملکت پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے. ہم کب تک ایک سافٹ سٹیٹ کی طرز پر بے پناہ جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے؟ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ ہم گورننس کے گیپس کو کب تک افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ آرمی چیف نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ علماء سے درخواست ہے کہ وہ خوارج کی طرف سے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کریں. آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں, لہٰذا ملک کی سلامتی سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز نہیں. پاکستان کے تحفظ کے لیے یک زبان ہو کر اپنے سیاسی اور ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر ایک بیانیہ اپنانا ہوگا. جو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ان دہشت گردوں کے ذریعے کمزور کر سکتے ہیں, ان کا دن, آج کا دن ان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم متحد ہو کر نہ صرف ان کو بلکہ ان کے تمام سہولت کاروں کو بھی ناکام کریں گے. ہمیں اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے, جو کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. آرمی چیف نے بہت اہم خطاب آج قومی سلامتی کمیٹی سے کیا ہے اور واضح طور پر یہ پیغام دیا ہے کہ ایک آواز ہونی چاہیے پورے پاکستان کی دہشت گردوں کے حوالے سے, اور کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو اعلامیہ جاری ہوا, وزیر اعظم نے وہ اعلامیہ پڑھ کے بھی سنایا. اس کا کچھ چیزوں پر ہم نے پروگرام کے شروع میں بات کی ہے اور کچھ چیزوں پر ہم ابھی پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے حکمت عملی بنانے کی غرض سے آج قومی سلامتی کمیٹی کا انتہائی اہم اجلاس ہوا ہے اور یہی اجلاس آج ہمارا موضوع ہے. پروگرام کے اس حصے میں میرے ساتھ ناصر حسین شاہ صاحب موجود ہیں, صوبائی وزیر ہیں, پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما ہیں. ناصر حسین شاہ صاحب آپ کو خوش آمدید, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ شوکت یوسف زئی صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, اور شوکت پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. میں سب مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناصر حسین صاحب, بہت ہی اچھا ہوتا اگر
پاکستان تحریک انصاف بھی آج شرکت کرتی ہے آج کے اس اجلاس میں. ایک ہم آہنگی دکھائی دیتی پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ جائز نہیں تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ اس اجلاس میں شرکت سے پہلے, جس کا وہ فیصلہ تو تقریباً کر ہی چکے تھے, ایک ملاقات ان کے بانی چیئرمین کے ساتھ کرا دی جاتی تاکہ وہ ان کو اعتماد میں لے لیتے؟ کیا یہ ناجائز مطالبہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی بالکل ان کی ملاقات جو ہے وہ کرا دینی چاہیے تھی, اس میں کوئی حرج نہیں تھا. چلیں یہ تو ایک سائڈ پہ رہی بات, لیکن اس میٹنگ کی بہت اہمیت تھی اور اس میں تحریک انصاف کے جو ایک انہوں نے نامزد کیے تھے, کچھ نام بھی دیے تھے, بلکہ اس ملاقات کے باوجود بھی کہ انہوں نے نہیں ہونے دی, انہوں نے یہ طے بھی کر لیا تھا کہ اس میں جانا ہے. یہ تو میرے محترم شوکت یوسف زئی صاحب ضرور بتائیں گے, لیکن یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ان لوگوں نے اس میں شرکت کیوں نہیں کی. یہ ایک قومی سلامتی کے لیے یہ بریفنگ تھی, میٹنگ تھی, یا جو بھی وہاں پہ یہ رکھا گیا تھا پروگرام, اور ملک کی سلامتی سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز نہیں پاکستانیوں کے لیے. تو یہ ہم شروع سے کہتے آئے ہیں, اور اس بات کو پی ٹی آئی کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ملک ہے تو ہم سب ہیں, اور پھر یہ پولیٹکس بھی ہوتی رہے گی, یہ اقتدار بھی آنی جانی چیز ہے, یہ ساری چیزیں ہوں گی. لیکن بدقسمتی سے پی ٹی آئی نے اس معاملے میں کبھی بھی سیریسلی اس بات کو نہیں سمجھا. ان کی ساری جو بھی جد و جہد کہہ لیں, پولیٹیکل جو بھی ان کی چیزیں ہیں, وہ صرف خان صاحب کے ارد گرد ہی گھومتی رہتی ہیں, جو بالکل ہی نامناسب سی بات ہے. آپ دیکھ لیں شروع سے ہی وہ حکومت میں ہے تو سب ٹھیک ہے, حکومت نہیں تو اسمبلیاں بھی توڑ دیں گے, اور بھی ان کے بیانات اس میں ہیں. پھر 2 اسمبلیاں چل رہی تھیں صوبوں میں, ان کو گھر بھیج دیا, اور بھی بہت کچھ اس طرح سے آیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ آپ جو ان کے اب چیئرمین ہیں بیرسٹر صاحب جو ہے, وہ خود مجھے لگا کہ وہ پریشان ہے اس فیصلے پہ, اور انہوں نے بھی ظاہر ہے کوئی ایسی بات نہیں کی, لیکن میں نے ابھی ان کا کلپ دیکھ رہا تھا. اجلاس میں جانا چاہیے. جی بالکل. دیکھیں جو بھی سینسیبل ہوگا, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے حامی تھے اس بات کے, اور وہ ایڈوکیٹ کرتے رہے اسے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو بھی سینسیبل ہوگا, تھوڑا سینس سے کام لے گا, تو اس بات کو ضرور سمجھے گا کہ آج کی میٹنگ جو ہے اس میں جانا ضروری تھا, اور جو نہیں گئے وہ مجھے لگتا ہے کہ ضرور پچھتا رہے ہوں گے, کیونکہ یہ ملک کی سلامتی کا معاملہ تھا. کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ اگر آپ اجازت دیں وہاں پہ جو فیصلے ہوں گے, شوکت صاحب کا موقف اس پہ لے لوں. جی شوکت یوسف زئی صاحب, اب کل معاملہ یہ تھا سر کہ ہمارے شو میں شیخ وقاص اکرم صاحب موجود تھے, اور شیخ وقاص اکرم صاحب کے مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے کوئی ابہام ان کا نہیں تھا کہ ابھی فیصلہ ہونا ہے یا رات میں ابھی اس پہ فائنل اپروول ہونی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ بھئی پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اس میں جا رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں. سنیے کیا کہا تھا کل شیخ وقاص اکرم نے. دیکھیں ملاقاتیں بند کی گئی ہیں, رابطوں کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہمارے وکلاء جو ہیں وہ جدوجہد کر رہے ہیں, مگر معاملہ جو ہے وہ سخت روی کا شکار ہے. تو پھر پولیٹیکل کمیٹی نے خود ہی اس کا فیصلہ کیا, اور میں نے صبح جو 12 بجے پریس کانفرنس کی تھی, میں نے اس میں یہ بتا دیا تھا کہ آر پیپل آر گوئنگ ٹو پارٹیسپیٹ. یہ کیونکہ فوری اجلاس بلا لیا گیا, اور یہ سلامتی کے حوالے سے ہے, دہشت گردی کے ایشوز ہیں, تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کے پاس یہ اختیار ہے خان صاحب کا دیا ہوا کہ جب وہ ان صورتحال میں کوئی ایسا سمجھے تو وہ فیصلہ لے سکتے ہیں. اب پہلے انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے, اور عمران خان نے اختیار دے رکھا ہے اس پولیٹیکل کمیٹی کو کہ وہ فیصلہ کر سکتی ہے. رات میں پھر یہ کہا گیا کہ نہیں جی پولیٹیکل کمیٹی نے اپروول نہیں دی, اس لیے ہم فیصلہ اپنا واپس لے رہے ہیں. جو عامر ڈوگر صاحب کی طرف سے, جو چیف وپ ہے پاکستان تحریک انصاف کے, ان کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری ہوئی تھی, اس کی آخری لائن اگر میں پڑھ دوں تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہماری ملاقات, یعنی عمران خان سے ملاقات کا مطالبہ کیا تھا, اور کہا تھا کہ اگر ہماری ملاقات نہیں کروائی جاتی پھر بھی ہم حکومت کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑیں گے, اور پارلیمنٹ میں عمران خان کا موقف پیش کریں گے. یہ پریس ریلیز جو ہے وہ جاری ہوئی تھی. لیکن پھر رات میں کیا ہوا شوکت یوسف زئی صاحب, پھر رات میں کیا ہوا, کیا مجبوری تھی کہ اس فیصلے کو آپ کو واپس لینا پڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیے بس کیا کہہ سکتا ہوں, دل خفا ہوتا ہے کہ پارٹی کا جو فیصلہ ہے وہ
ہونا چاہیے تھا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک فیصلہ ہونا تھا. جب رات کو فیصلہ کر لیا تو اتنے جلدی فیصلے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ لوگ نہ جاتے, 2 بندے نمائندگی کے لیے بھیجنے چاہیے تھے, لیکن جانا چاہیے تھا. میں آگے نہیں کہوں گا, لیکن ظاہر ہے اب پارٹی نے فیصلہ کیا ہے. اب دوسری طرف اگر میں یہ دیکھوں کہ گورنمنٹ کا رویہ کتنا عجیب سا ہے نا. گورنمنٹ پر آنے سے پہلے شوکت صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جانا چاہیے تھا, لیکن آج عمران خان سے علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے آ کے کہا کہ عمران خان کے پاس تو خبر ہی نہیں تھی اور کہ آج اجلاس ہو رہا ہے, ان کا اخبار ٹی وی بند ہے, لیکن صحیح فیصلہ کیا نہ جا کے, نہیں جانا چاہیے تھا. آپ کہہ رہے ہیں جانا چاہیے تھا, عمران خان کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے. دیکھیں یہ تو ڈیبیٹیبل ہے نا. دیکھیں اگر آپ اس بات کو دیکھیں کہ جو تحریک انصاف کو تو ہونا لازمی تھا وہاں پہ, اس لیے کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے, اور اس کو دیوار سے لگانا, اس کو نظر انداز کرنا, یہ بھی کوئی دانش مندی نہیں ہے جو حکومت نے کی ہے. اگر ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ لیڈرشپ سے مل کر وہاں جا کے کوئی اپنا موقف دینا چاہتی ہے تو اس میں کیا قباحت تھی. 1 گھنٹے کا تو کام تھا ٹوٹل, اگر یہ دے دیتی. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ حکومت کی کتنی ہٹ درمی ہے, اور حکومت کتنا سنجیدہ ہے, کتنی سنجیدہ ہے ان تمام معاملات میں. کیونکہ میں تو خوش تھا. میں تو رات کو جب میں نے سنا کہ جی وہ ہماری پارٹی شمولیت کر رہی ہے تو میں نے اس پہ باقاعدہ اسد کیسر صاحب کو بھی کال کی, اور اس وقت تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ نہیں جانا ہے. لیکن یہ بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, تو ہمارا تو یہ خیال تھا کہ صبح یہ حکومت کہہ دے گی کہ جائے ملنے. لیکن جس انداز سے اس کو روکنے کی کوشش کی, مجھے افسوس ہو رہا ہے. میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. صحیح ہے, چلیں, لیکن اچھی بات ہے کہ آپ کی خوش گمانی یہ تھی کہ ہم نے رات 12 بجے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں ملنے دیا جائے, تو حکومت صبح 7-8 بجے آپ کے لیے دروازہ کھولے گی اور کہے گی کہ آپ یہ خوش گمانی آپ کی تو بالکل اپنی جگہ پر تو جائز ہے. لیکن شوکت پراچا صاحب, آپ کے دونوں سوالوں کا جواب دیجیے گا. ایک تو یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کا فیصلہ نہ جانے کا درست ہے, اور کیا حکومت کا عمران خان سے ملاقات نہ کرانے کا فیصلہ یہ بھی درست ہے؟ بہت شکریہ. دونوں معزز مہمان ہیں آپ کے, دونوں نے بہت اچھی بات کی ہے, بہت اچھی بات کی ہے. یعنی سید ناصر حسین شاہ صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ ملاقات کروانی چاہیے تھی, اور شوکت یوسفزئی صاحب سے میں ہمیشہ توقع رکھتا ہوں لاجیکل بات کی, اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ جانا چاہیے تھا. لہذا اس سوال کا جواب دونوں نے دے دیا, اور میں جب انڈورس کر رہا ہوں تو میرا بھی یہی جواب ہے کہ حکومت, جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں, ملاقات کرا دیتی, کیا فرق پڑتا ہے. لیکن جو سوال آپ نے یوسفزئی صاحب سے بھی پوچھا کہ کیوں رات کو, ہم بھی تیار تھے ذہنی طور پہ کہ جائیں گے صبح, ہم خوش تھے کہ چلیں 14 نہیں تو 4 لوگ چلے جائیں گے, کیونکہ جیسے شاہ صاحب فرما رہے ہیں نا کہ یہ کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں تھا, یہ قومی سلامتی کا ایجنڈا ہے. یہ ایجنڈا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کے 1 انچ کی حفاظت کرنی ہے. اور یہاں 1 انچ کا سوال تو نہیں ہے, یہاں تو یہ ہے کہ سبی تک جو ہے وہ یعنی غیر محفوظ ہے. یہاں یہ ہے کہ جتنی 7 ایجنسیز تھیں پرانی, اب 7 اضلاع ہیں شوکت یوسفزئی صاحب کے صوبے میں, ان سے چھوڑ کے جتنا ساؤتھ ہے, ساؤتھ خیبر پختونخوا, وہاں کرک میں روزانہ حملے ہوتے ہیں, لکی میں روزانہ حملے ہوتے ہیں, ڈی اے خان میں روزانہ حملے ہوتے ہیں, ٹانک میں روزانہ حملے ہوتے ہیں. اچھی بات ہے کہ چلیں بطور چیف منسٹر علی امین خان گنڈا پور آ گئے کہ خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے اس میں آ گئی. لیکن جو مجھے تھوڑی سی سمجھ آئی, پی ٹی آئی کسی دباؤ کا شکار ہوئی, کوئی سیاسی بلیک میلنگ کا شکار ہوئی. کیونکہ کس کے دباؤ کا شکار ہوئی؟ میں بتا رہا ہوں, جب اچکزئی صاحب نے اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے اعلان کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے, تو پی ٹی آئی پہ پھر پریشر آ گیا کہ نہیں, چونکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان والے نہیں آ رہے. اب اس وقت تو یوں لگ رہا, صاحبزادہ صاحب نے بھی رات کو ٹویٹ کر دی تھی کہ میں بھی نہیں جا رہا. اگین یعنی پی ٹی آئی کون ہے؟ یوسفزئی صاحب ہیں. پی ٹی آئی کون ہے؟ بیرسٹر گوہر خان جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے. مطلب ہے کہ میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ان پہ, لیکن آج وہ ڈیفینسو تھے اس معاملے پہ. وہ یعنی جیسے یوسفزئی صاحب ابھی آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں, اسی طرح سے بیرسٹر صاحب کا اندر دل تھا کہ ہم جائیں گے, کل بھی وہ کہہ رہے تھے ہم جائیں گے, لیکن پھر بھی نہیں گئے. دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ آپ نے بھی بات کی اور بڑی درست بات کی کہ خان صاحب کی طرف سے تو جب کوئی ملا نہیں ہے تو پھر تو پیغام نہیں آئے کہ بائیکاٹ کرو. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون فیصلے کر رہا ہے بیٹھ کے,
کس کا فیصلہ تھا کہ پی ٹی آئی نہیں جائے گی؟ اگر فرض کیا آپ ڈسپیوٹ کریں میری بات سے کہ دباؤ نہیں تھا، آپ میری بات سے ڈسپیوٹ کریں بلیک میلنگ نہیں تھی، پھر یہ فیصلہ کیوں تبدیل ہوا؟ کیا کوئی اور بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے جس کو خان صاحب کو بھی جس فیصلے کا علم نہیں؟ کوئی اور سے کیا مراد ہے آپ کی؟ یعنی جو ان کے بیکرز ہیں یا جو باہر بیٹھے ہیں، فرض کیا کس نے فیصلہ کیا؟ میں تو پی ٹی آئی نہیں ہوں نا جو میں بات کروں. یا تو خان صاحب کا صبح فیصلہ آ جاتا، خان صاحب کا پیغام آ جاتا، علیمہ خان صاحبہ صبح آ کے کہہ دیتی، وہ بعد میں آیا. یہی کہہ رہا ہوں. تو پھر کس کا فیصلہ تھا جس کی بنیاد پر خان صاحب نہیں گئے؟ جو تقسیم ہے نا ملک میں، انفارچونیٹلی یہ ساری سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے ایک جماعت نے اقتدار میں آنا ہے، دوسری نے حزب اختلاف میں رہنا ہے، پھر ان کی باری آ جائے گی. لیکن انفارچونیٹلی آج پاکستان کی کاسٹ پہ ہو رہا ہے، یہ آج لوگوں کی سلامتی پہ ہو رہا ہے، آج ملک کی سلامتی کی کاسٹ پہ ہو رہا ہے. ایز اے پاکستانی شہری مجھے بڑی تشویش بھی ہے اور تکلیف بھی ہے. ناصر حسین شاہ صاحب، ایک ہم نے دیکھا ہے کہ جب کسی چیز پر کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی ایک کامیاب کوشش کرتی ہے، بڑی ایکٹیو نظر آتی ہے. میں دو مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں. ایک جب تحریک عدم اعتماد لے کر آنا تھی، اس وقت پیپلز پارٹی نے ایک ایسے ڈیفرنسز تھے ان جماعتوں کے درمیان، لگتا نہیں تھا کہ یہ کنسنسس ڈیولپ کریں گے، لیکن زرداری صاحب اور بلاول صاحب اس طرح سے متحرک ہوئے کہ ہو گیا. دوسری مثال 26ویں ترمیم کی میں آپ کو دیتا ہوں. وہاں پر بھی مولانا فضل الرحمان کو منانا کوئی آسان بات نہیں تھی، لیکن ایک دن میں 3 میٹنگز ہوئیں. کیوں نہیں پیپلز پارٹی انیشیٹو لیتی؟ کیونکہ جو ڈیفرنسز بہرحال پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے ہیں، اتنے ڈیفرنسز پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں. پیپلز پارٹی کیوں نہیں سب کو بنا کر کوئی ایک دن میں 3 ملاقاتیں ہو سکتی ہیں اور پی ٹی آئی کو کنونس کیا جا سکتا ہے، اس معاملے میں ساتھ ملایا جا سکتا ہے. سب سے متاثرہ صوبے جو ہیں ان میں سے ایک کے پی بھی ہے جو پی ٹی آئی کی جہاں پر حکومت ہے. کیا یہ ممکن ہے شاہ صاحب؟ جی بالکل. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتی ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی، اور اسی سیاسی جو بات چیت ہے، جمہوریت ہوتی ہی ہے کہ بات چیت ہو اور اس کے ذریعے مسائل حل ہوں. لیکن یہ اچانک ہی ہوا نا، کیونکہ سب کو یہ ہر کوئی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی ضرور شامل ہوگی، کیونکہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے. اور پھر یہ فیصلہ جو ہے، اب اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کو جب بھی اس طرح کے کوئی اچھا موقع ملتا ہے اس قومی دھارے میں آنے کا، ہر بات کرنے کا، چلیں اگر کچھ ریزرویشنز ہوتی ان کی، جو بھی فیصلے ہوئے یا جو بھی ہوئے ہیں یا سامنے آتے، اگر کسی فیصلے پر، تو یہ اپنا پوائنٹ آف ویو وہاں پہ دے سکتے تھے اور پھر باہر آ کے بھی اس پہ بات کی جا سکتی تھی. یہ تو کوئی ایسی چیز تو نہیں ہو رہی تھی نا کہ جس میں کسی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے یا کوئی پولیٹیکل کسی کو فائدہ دینے کی بات ہو رہی تھی. اگر آج دہشت گردی ہے تو اس کا سب سے بڑا شکار کے پی ہے، بلوچستان ہے، یا ہم سب ہیں، ہر صوبے میں سب، کسی کو کچھ پتا نہیں کہ کیا کس وقت کیا ہو جائے. جس طرح کی دہشت گردی ہے اور جس طرح انڈیا، افغانستان یا دیگر وہ ممالک جو پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں چاہتے، وہ سب اس کے پیچھے ہیں. تو اس میں کس کا فرض بنتا تھا؟ کے پی کی گورنمنٹ وہاں پہ پی ٹی آئی کی کے پی میں، ان کا فرض تھا کہ وہ ضرور اس میں یہ جو دو ہمارے محترم جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جنہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، جو ظاہر ہے پی ٹی آئی سے ہی وابستہ ہیں ان میں سے زیادہ جو ہے، تو پی ٹی آئی اپنے وفد میں ان کے نام دے دیتی اگر ان کو علیحدہ سے نہیں بلایا گیا تھا. تو یہ آج ان کا جانا ضرور بنتا تھا. لیکن اب ہم لوگ تو اچھے کی امید رکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس بات پہ سب کو متفق ہونا چاہیے. چلیں آج نہیں آئے، لیکن اس طرح کی دوبارہ میٹنگز بھی ہو سکتی ہیں، اور جو فیصلے متوقع ہیں، کچھ فیصلے ہوئے ہیں، کچھ فیصلے ابھی ہوں گے ضرور، کیونکہ یہ جو ایشوز ہیں ان میں دونوں پہلو ہیں. ایک جو ہے سختی والا پہلو بھی ہے اور دوسرا بات چیت والا پہلو بھی ہے کہ دونوں کو مل کے آگے بڑھانا ہے. اور ایسے لوگوں سے ضرور بات کی جا سکتی ہے کہ جو ملک کی بات کرتے ہوں، اگر وہ دوسری سائڈ پہ بیٹھے ہیں لیکن وہ پاکستان کی سلامتی کی بات کرتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے خفا ہے موجودہ جو سیٹ اپ ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ لیں یا جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، ان سے بات کی جا سکتی ہے. لیکن ایک وہ ہے
جو ملک کو ہی نہیں مانتے اور ملک کے خلاف ایکشن کر رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں، ان سے تو بات چیت نہیں ہو سکتی، ان پر تو ایکشن ہونا چاہیے. تو یہ ابھی چیزیں ہوں گی. تو میں یہی گزارش کروں گا پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہ وہ ضرور اگر دوبارہ ایسی کوئی بات آتی ہے تو اس میں ضرور شامل ہوں. اور وہ جو پولیٹیکلی طور پر آپ نے دیکھا جو ایک ان کا وہ تھا کال تھی اسلام آباد کے لیے، اس میں بھی ان کو موقع ملے تھے، لیکن وہ ضد کر لی تھی کہ نہیں ڈی چوک پہ جانا ہے اور واپس ہی نہیں جانا جب تک خان صاحب کو نہیں لے کے جائیں گے. پھر کیا ہوا؟ یا کس طرح پہلے بھی اس طرح کی بیانات آتے رہے ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب وہ ان کی سینسیبل لیڈرشپ میں سے ہیں. میں ذاتی طور پر ان کی عزت بھی کرتا ہوں، ان کو جانتا بھی ہوں، اور اس کی وجہ سے ان کو وہ مقام بھی نہیں ملا جتنی ان کی رہا ہے جدوجہد رہی ہے، جو سلسلہ رہا ہے. تو مجھے اندازہ ہے کہ اسی وجہ سے یہ مثبت بات کرتے ہوں گے، یہ مثبت بات کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وہاں پہ صرف پذیرائی ملتی ہے بڑی معذرت کے ساتھ کہ جو زیادہ بدتمیزی کرے، جو زیادہ ایسی بات کرے، ایگریسو بات کرے، اس کو تو آپ دیکھیں جس کو بھی بڑھایا گیا ہے، بڑے عہدے دیے گئے ہیں، یا جہاں بھی رکھا گیا ہے، یہ دیکھنا کہ شوکت یوسف زئی صاحب آپ کے شاہ صاحب آپ کے اس نقطے سے وہ اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. میں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتا ہوں، ذرا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب، آپ نے بہرحال اس سے تو اتفاق کر ہی لیا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں آج پی ٹی آئی کو جانا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے کی وجہ سے ظاہر ہے حکومت کو بھی جملے کسنے، ٹویٹس کرنے اور تانے دینے کا موقع ملا ہے، اور ملنا ہی تھا. اب خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی میٹنگ میں عدم شرکت کا اعلان، پی ٹی آئی نے آج اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان اول اور آخر ان کی ترجیح ہے. وطن کی سلامتی اور امن پی ٹی آئی کے لیے اہمیت نہیں رکھتے. خان نہیں تو پاکستان نہیں، ان کا نصب العین ہے. وطن دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے، پی ٹی آئی اپنے مفادات کی سیاست کر رہی ہے. اس سے بڑھ کر وطن دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کیا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو اس بات کا احساس نہیں تھا یوسف زئی صاحب کہ اس طرح کی باتیں پھر ہوں گی؟ اور ویسے بھی یہ تو ایک قومی سلامتی کا مسئلہ تھا، یہ پولیٹیکل ایشو تو تھا ہی نہیں، قومی سلامتی کا معاملہ تھا، اس میں چلے جاتے تو کیا آج تھا؟ دیکھیں ان سب چیزوں کے لیے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. بدقسمتی سے یہ ابھی خواجہ آصف کا بیان آج کا نہیں ہے، یہ تو کل بھی اسی طرح بیان دیا، پرسوں بھی اسی طرح بیان دیا کہ جی پی ٹی آئی تو انتشاری ہے، یہ تو فوج کے خلاف ہے، یہ تو، اور اسی طرح کے اسٹیٹمنٹ جو ہے ان کے اور وزراء بھی دے رہے ہیں، عطا اللہ تارڑ بھی اسی قسم کے بیانات دے رہے ہیں. تو وہ جو نفرت پھیلا رہے ہیں حکومت کی جانب سے، وہ خود ان کے لیے گلے کا پھندا بن رہا ہے. مشکلات تو ان کے لیے بھی ہیں، حکومت تو یہ چلا رہے ہیں نا اس وقت. نہ دیکھیں تو نہ ان سے معیشت ٹھیک ہو رہی ہے، نہ دہشت گردی رک رہی ہے، نہ اب دیکھیں ایک صوبے کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا تھا جب کوڑا خٹک کا دھماکہ ہوا نا، تو پھر انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت ناکام ہو گئی ہے. یا کرم کا جب ایشو چلا تو بار بار ہر وزیر ہر وہ آ کے یہ کہتا تھا کہ جی یہ ناکام ہو گئی ہے صوبائی حکومت. لیکن جب بلوچستان کے اندر یہ جو بڑا واقعہ ہوا وہ پھر کہا کہ جی یہ تو دہشت گردی ہے. تو تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ وفاقی حکومت کے جو اپنی ترجیحات ہیں وہ پھر اس میں خود ہی پھنس جاتی ہے. تو مسئلہ یہ کہ دہشت گردی ہے، اس کو اسی سینس میں لینا ہے کہ یہ دہشت گردی ہے، اور یہ تب ختم ہوگی جب پوری قوم ایک ہوگی. اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں. اب یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ماحول بنائے، تمام لوگوں کو ساتھ اکٹھا بٹھائے. اس ماحول کو بنانا، یہاں تو حکومت خود ماحول خراب کر رہی ہے. آپ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو آپ دیوار سے لگا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آئے تو آئے، نہ آئے تو نہ آئے. تو یہ کیا مطلب کون سا سینس ہے، اور یہ کون سی وہ کنسنسس ڈیولپ کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ نشستن گفتن برخاستن والی میٹنگ ہوگی، پھر تو بات ہی ختم، کیونکہ آدھے سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اٹیچ ہے. تو میرے خیال سے اس موقع کے اوپر حکومت کو اپنا ایگو تھوڑا سے پیچھے ہٹنا چاہیے تھا، ملاقات کرا دینی چاہیے تھی. اس کے بعد اگر پی ٹی آئی نہ آتی تو پھر بالکل آپ بات کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے سر. یہ سینس بھی بنتا ہے نا، یہ سینس بنتا ہے کہ میرا لیڈر جیل میں ہے اور میں جا کے بات کروں آگے، تو میں کیا بات کروں؟ بالکل صحیح. ایک نقطہ نظر یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، نہیں اگر آپ نے فیصلہ نہیں کرنا ہے، ویسے ہی بیٹھنا ہے، تو ویسے بیٹھنے کے لیے تو کوئی بھی آ سکتا ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے فیصلہ پالیسی بنانی ہے،
جی تو ٹھیک ہے. پالیسی بنانی ہے تو پالیسی میں کیا ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ پراچا صاحب سے میں اگر یہ سوال کر سکوں، پراچا صاحب، پی ٹی آئی سمجھتی ہے اور بھی کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ خیبر پختونخوا میں چونکہ سب سے پاپولر لیڈر عمران خان ہے تو وہاں پر عمران خان کی حمایت حاصل کیے بغیر کوئی بھی پالیسی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ عمران خان کا ٹھپا اس پہ نہیں لگا ہوگا یا ان کی اس پہ حمایت نہیں ہوگی. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں. نمبر ون، جب یہ میٹنگ بلائی گئی یا جب اس طرح کی میٹنگ کی کال آتی ہے تو دیٹ مینز کہا بھی جاتا ہے کہ جی ہم اتفاق رائے پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. تو اتفاق رائے جب آپ مل کے چلنا ہے، اس طرح کے آپ بھی الفاظ سنتے ہیں نا، تو اس میں کیا خان صاحب کو یا ان کی پارٹی کو ایکسکلوڈ کر کے اتفاق رائے، وہ تو نہیں ہے. وہ تو بات درست ہے. مثلا وہ کہہ رہے ہیں، یوسف زئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آدھے سے زیادہ پاکستان. میں کہتا ہوں 20% پاکستان یا 70% پاکستان یا 30% پاکستان یا 40% پاکستان. ہیوج سائز. اس چنک آف پاپولیشن کو یا اس فالوئنگ کو یا اس سیاسی جماعت کو جو اگر وہ باہر ہے تو پھر تو کوئی اتفاق رائے نہ ہوا. ٹھیک ہے. اب اس کا دوسرا اینگل ہے. آپ نے خود آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ پڑھی، انہوں نے وعدے کر دیا کہ کوئی ایجنڈا، کوئی تحریک، کوئی شخصیت پاکستان سے ابو نہیں ہے. لہذا جو ایک تقسیم ہے ملک میں وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے. اب آج کے اس جو سیکیورٹی کمیٹی کا انہوں نے بائیکاٹ کیا پی ٹی آئی نے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب آ گئے، انہوں نے بھرپور شرکت کی، انہوں نے پورا ایجنڈا حکومت کا انڈورس کیا یا پارلیمانی کمیٹی کا جو ایجنڈا تھا وہ انڈورس کیا. انہوں نے جو قربانیاں ہیں ان کی تعریف کی. کیا یہ ریفلیکشن جب عید کے بعد پھر یہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی ملیں گے، کیونکہ کہتے ہیں مشترکہ اہداف ہیں، ہم نے مل کے تحریک چلانی ہے، پی ٹی آئی کی خواہش ہے. ابھی مولانا صاحب نے تو فیصلہ نہیں کیا، لیکن آج مولانا صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر مجھ سے پوچھتے تو میں ان کو کہتا کہ ضرور آئیں آپ اس میں. لہذا ابھی جو ایک آپ نے بات کی کہ میں کہتا ہوں صوبائی حکومت چھوڑ دیں، اگر یہ اپوزیشن میں بھی ہوتی پی ٹی آئی تو بھی ان کو آن بورڈ تو بھی بلانا چاہیے تھا. یعنی آپ جب اتفاق رائے پیدا اتفاق رائے کا مطلب ہے کہ سب آن بورڈ ہوں. اچھا اچھی بات یہ ہے جو اعلامیہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی پڑھا اور انہوں نے کہا کہ یہ گفت و شنید کا سلسلہ جاری رہے گا. جو شاہ صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اور میٹنگ ہو جائے یا ایک سے زیادہ میٹنگ ہو جائیں. ہونا اب یہی چاہیے کہ گورنمنٹ ایک اور میٹنگ کنوین کرے. گورنمنٹ کیا کرے، اسپیکر صاحب انیشیٹو لیں، ایک اور میٹنگ کریں. اس میں خالی اگر ملاقات ہی مسئلہ ہے تو وہ پہلے بھی ملتے ہیں نا، جا کے عدالت کے حکم پہ ملتے ہیں. اگر حکومت کی اجازت سے تو نہیں ملتے تو ملاقات کرا دی جائے، ملاقات کرا دی جائے، یہ بہانہ ختم ہو. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. شاہ صاحب آپ کیا اس سے اتفاق نہیں کرتے کہ عمران خان بہرحال ایک بہت بڑی جو ان کی فالوئنگ ہے یا ایک بڑا ووٹ بینک انہوں نے لیا ہے، چلیے خیبر پختونخوا کی حد تک بھی اگر مان لیا جائے تو ان کے بغیر یا ان کی حمایت کے بغیر پالیسی امپلیمنٹ کرنا آسان نہیں ہوگا، یہ پی ٹی آئی کا کہنا درست ہے آپ کے خیال میں؟ جی بالکل بھی درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ملکی سلامتی کی بات آئے اور جب سب لوگ اس بات پہ متفق ہوں، چلیں اگر ایک صرف اپنی ذاتی وجہ سے نہیں بھی ہو رہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی ان کی اہمیت کی بھی بات ہے ان سے. لیکن ظاہر ہے پولیٹیکلی طور پر جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اور میٹنگز بھی ہوں گی اور پی ٹی آئی کو اس میں آنا چاہیے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ملکی سالمیت کے لیے کوئی ایکشن لینے یا کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے اور وہ رک جائے گا خان صاحب کی عدم شمولیت کی وجہ سے یا پی ٹی آئی اگر اس پہ حامی نہیں برتی، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ملک سب سے زیادہ اہم ہے. دیگر جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا ہماری عسکری قیادت کہہ لیں یا جو بھی ادارے ہیں، ان کے لیے پاکستان سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اور اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں کہ ہم پی ٹی آئی کی رضامندی کوئی حاصل کریں یا خان صاحب کی کوئی مہر اس پہ لگانی ہے ہم نے اور ان کی کوئی ڈیلیگیشن. یہ تو ان کے لیے اچھا ہوتا کہ ملک کی بہتری، ملک کی سلامتی کے لیے اگر کوئی ایکشن ہوگا یا کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے، بات چیت کا ہوتا ہے، ایکشن کا ہوتا ہے یا جو بھی نکلتا ہے، تو اس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی ملک کو بچانے کی بات میں.
اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے سلسلے میں پی ٹی آئی بھی اس میں شامل تھی. اب تاریخ لکھے گی کہ پی ٹی آئی اس میں شامل نہیں تھی اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوتا ہے. تو یہ ابھی ان کو سمجھنا چاہیے. اگر دوبارہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اس میں بالکل آئیں, لیکن یہ بات قطعاً نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جی اگر حامی نہیں بھرتی تو نہ کوئی آپریشن ہوگا, نہ کوئی دیگر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, پی ایم ایل این ہو گئی, پیپلز پارٹی ہو گئی, مولانا صاحب ہو گئے, یا دیگر جو لوگ بھی وہاں پہ ہیں وہ جی پیچھے ہٹ جائیں گے, جی پی ٹی آئی آئے گی تو ہم بھی شامل. ایسا بالکل نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیں نا مولانا صاحب, تو آپ سمجھتے ہیں کہ قومی ایجنڈا امپلیمنٹ تو ہونا ہے, کسی کی حمایت ہو یا نہ ہو, اور آرمی چیف کا آج کا ہونا ہی ہونا ہے, اور انشاءاللہ ہو کے رہے گا اور کامیابی سے ہوگا. کہ ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں, کوئی تحریک نہیں, کوئی شخصیت نہیں. بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.